اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ واقعہ کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا۔ سورہ واقعہ میں فرمایا فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ یہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس انجام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سورہ واقعہ میں فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یعنی حق الیقین یہ یقین کا سب سے مضبوط درجہ ہے، اس سے آگے اور درجہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین کہ اس میں شبہ نہ کرو۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا یہ تذکرہ جو سورہ واقعہ میں کیا، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ حق الیقین کے ساتھ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بات پختہ ہے کہ نیکیوں سے تمہیں جو ہے جنت کی طرف راہیں تمہاری ہموار ہوں گی، اور گناہوں سے جہنم کی طرف تمہارے لیے جانا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بات یقینی ہے۔ درمیان میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ علم الیقین، دوسرا درجہ عین الیقین، اور تیسرا درجہ یقین کا حق الیقین۔ اور اس آیت میں اللہ نے اس تیسرے درجے کو ذکر کیا کہ ان ھذا لہو حق الیقین۔ اب علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین اسے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی شخص یہ کہے، کوئی معتبر ذرائع سے بہت سے لوگوں کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچے کہ فلاں جگہ ایک ایسی چیز ایجاد ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو چیز ڈالی جائے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، یعنی آگ۔ آپ نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن معتبر ذرائع سے اور بہت سے لوگوں کے کہنے سے آپ تک یہ علم پہنچا کہ واقعی ایسی کوئی چیز ہے کہ اس کے اندر جو چیز بھی رکھی جائے وہ جل کر راکھ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور اس کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ وہی چیز آپ کے شہر، آپ کے علاقے میں آ گئی، جس کے بارے میں آپ نے معتبر ذرائع سے سنا تھا، لیکن اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی چیز بھی اس میں ڈالی جاتی ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے دیکھی چیز۔ تو پہلے درجے میں جو آپ کا یقین تھا، اب دوسرے درجے میں جب اسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب تیسرا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہی چیز جو جلا کر راکھ کرتی ہے، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، آپ کا ہاتھ جل گیا، آپ چیخنے لگے، تو اس سے آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہوا کہ واقعی یہ چیز تو جلا کر راکھ کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو سورہ واقعہ میں اسی تیسرے درجے کو، اس کے علاوہ یقین کا کوئی درجہ نہیں، اسی کو ذکر کیا اور فرمایا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، کہ جنتیوں کی کامیابی اور جہنمیوں کی ناکامی، نیکیوں پہ جنت کو جانا، گناہوں پہ جہنم کو جانا، ان ھذا لہو حق الیقین، یعنی فرمایا یہ پکی بات ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ درمیان میں سمجھانے کے لیے اصل بات جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی کہ وہ یہ تھی کہ آخرت کے نفع نقصان کے بارے میں ہمارا جو یہ یقین ہے وہ انتہائی کمزور ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے اندر بے فکری پیدا ہو گئی، اور صبح و شام ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان گناہوں کے نقصان صرف آخرت میں ہوں گے، دنیا میں ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ اگر آپ